آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میں ایک جاب سے منسلک تھا اور حسب معمول گھر آتے وقت اکثر مجھے دیر ہو جایا کرتی تھی اور بعض اوقات رات کے 1 بج جایا کرتے تھے۔ دیر کا سبب دراصل فاصلے کا زیادہ ہونا تھا۔ میں اپنے کام سے 9 بجے کے بعد فارغ ہو جاتا تھا اور پھر اسٹیشن پر کافی دیر کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ میرے گاؤں کی طرف آنے والی بس رات 10 بجے کے بعد آتی تھی یا کبھی تو 11 بھی بج جاتے تھے۔ خیر، اس دن حسب معمول میں کام سے فارغ ہو کر بس کا انتظار کر رہا تھا اور بس 11 بجے ہی آئی۔ کافی انتظار کے بعد پھر گاؤں سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بس اسٹاپ پر اس نے مجھے 11:50 پر ڈراپ کیا۔ دراصل گاؤں کو جانے والا یہ طویل راستہ بہت سی قیاس آرائیوں کا مرکز بنا ہوا تھا، کیونکہ شام 5 بجے کے بعد کوئی بھی اس راستے سے گاؤں کی طرف نہیں جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس راستے پر انہوں نے کئی بار کوئی مافوق الفطرت مخلوق دیکھی ہے اور عجیب و غریب آوازوں کا ذکر بھی سننے میں آیا تھا۔ اس راستے کی ساخت بھی کچھ ڈر پیدا کرنے کا باعث تھی۔ دراصل اس راستے کے آغاز میں بس اسٹاپ پر کچھ دکانیں بنی ہوئی تھیں جو مسافروں کو یہاں اترنے یا جانے کے باعث دن کے 5 بجے تک کھلی رہتی تھی۔ ان دکانوں کی وجہ سے دن کے وقت کچھ رونق رہتی تھی، لیکن 5 بجے کے بعد یہاں اتنی ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے رونق نہ ہونے کے برابر ہو جاتی، اور جیسے جیسے رات کا آغاز ہوتا تو یہاں الو بولنا شروع ہو جاتے اور ہر طرف ہو کا عالم ہو جاتا۔ خیر، اسی راستے پر ایک فون ایکسچینج والوں کی ایک بہت پرانی عمارت موجود تھی جو بہت پہلے، تقریباً 30 سال پہلے بے آباد ہو چکی تھی۔ ڈر کی اصلی وجہ یہی عمارت سمجھی جاتی تھی۔ ویسے بھی گاؤں جانے کا یہ راستہ مختصر تھا دوسرے راستے کی نسبت، کیونکہ دوسرا راستہ 8 کلومیٹر لمبا تھا اور گاؤں پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی تھی۔ خیر، میں اسی راستے سے گاؤں جایا کرتا تھا کیونکہ میں ان باتوں پر اتنا یقین نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا۔ یہ منگل کی رات تھی اور 21 جنوری کا دن چل رہا تھا۔ سردی بھی کافی زیادہ تھی مگر دھند نہیں تھی۔ ہاں، آسمان پر بادل کی موجودگی ضرور تھی۔ میں نے لیدر جیکٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی اور بیگ کندھے سے لٹکائے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے کے اطراف دور دور تک جھاڑی اور نہ کوئی درخت تھا، غرض یہ کہ یہ ویران تھا راستہ۔ خیر، میں تیز قدموں کے ساتھ راستہ طے کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ مونگ پھلی بھی چبا رہا تھا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اب میں اس عمارت کے پاس پہنچنے والا تھا جو مشہور تھی اور خوف کا باعث بنی ہوئی تھی۔ میری نظریں عمارت کے گیٹ پر تھیں کیونکہ موڑ پر سامنے کی طرف اس کا گیٹ پہلے نظر آ جاتا تھا۔ خیر، گیٹ کو میں پار کرتے ہوئے جیسے ہی راستہ سیدھا ہوا مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ گیٹ کی ایک جانب سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس میرے ہر قدم اٹھانے کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کوئی پرواہ نہ کی، مگر ایک آواز نے مجھے پیچھے دیکھنے پر مجبور کیا، اور وہ آواز کسی جانور کے غرانے کی تھی، بہت ہی ہلکی مگر خوف پیدا کرنے والی آواز۔ میں نے سوچا شاید کوئی آوارہ کتا ہو۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ میرے اور گیٹ کے بیچ دوری کوئی 15 فٹ کے قریب ہوگی۔ اندھیرے کی وجہ سے منظر مدھم سا تھا۔ موبائل میں نے نکالا نہیں تھا۔ خیر، میں نے دیکھا کہ ایک سرنما چیز گیٹ سے منسلک دیوار سے میری طرف جھانک رہی ہے۔ دوسرے ہی لمحے میرا آوارہ کتے والا وہم دور ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ دیوار کی اونچائی 7 فٹ سے زیادہ تھی اور کتے کا قد مشکل سے 2 یا 3 فٹ تک ہوتا ہے۔ وہ سر جو مدھم سا نظر آ رہا تھا دیوار کے اوپر سے میری طرف جھانک رہا تھا۔ مطلب ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی تھا قد اس کا 7 فٹ سے زیادہ تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں خطرے میں ہوں اور یہ یا تو کوئی ڈاکو ہے یا پھر کوئی نشئی ہے جو پیسوں کے لیے میرے ساتھ ضرور کوئی ہاتھ کرے گا۔ اس لیے میں نے گاؤں کی طرف تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ ابھی مشکل سے 3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے ہڈیاں چبا رہا ہے، صاف ہڈیوں کے چبائے جانے کی آواز۔ میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو یقین کریں میرے پاؤں اکھڑ گئے، کیونکہ 7 فٹ کے قریب اور بہت ہی بھیانک شکل کی عورت نما کوئی مخلوق
مجھ سے 10-20 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں اس کا سایہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس راستے پر پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، پھر آج یوں اچانک اس طرح ہو جانا انتہائی بھیانک اور خوفناک لگ رہا تھا۔ سچ پوچھیں خوف کیا ہوتا ہے آج پہلی بار احساس ہو رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کا ارادہ میرے ساتھ خیر کرنے کا نہ تھا، اور جو چبائے جانے کی آواز تھی وہ شاید اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ میں بت بنا اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ سایہ نما عورت عجیب نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ شاید میں اس کا شکار تھا۔ خیر تھوڑا مجھے ہوش آیا تو میں نے سورۃ ناس پڑھنا شروع کر دی۔ پھر اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ کر ایک جانب کھینچا۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں زمین پر گر پڑا، اور جب میں نے دیکھا وہ ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ خاور جلال تھا۔ اس نے فوراً مجھے اپنے ساتھ بھگانا شروع کر دیا۔